وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی، قوم کی ماؤں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی، موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو، ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں، اور پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور آدھا تو یہ ہو ہی چکا، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح اس کا بٹوارا ہوا اور کس طرح اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ اور میں تو قبلہ مزار اقبال پر لاہور شہر میں رہتے ہوئے 9 سال تک نہیں جا سکی، کیونکہ میرا یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ساتھ جو روحانی رشتہ ہے، میرے یقیناً وہ روحانی مرشد ہیں، لیکن وہ مصور پاکستان اور محسن پاکستان بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں کس منہ سے جاؤں کہ میں نے ان کے ملک میں رہتے ہوئے کیا کیا۔ میں بات کر رہی تھی سلطان بشیر صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں 7 سال کا تھا اور میری بہن 8 سال کی، ہم نے لاشیں اپنے قریب سے بہتی ہوئی دیکھی، اور کہتے ہیں کہ میں اس لاش کو کبھی نہیں بھولا کہ وہ ایک ماں کی لاش تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ یوں تھے اور اس کا بچہ اس کے سینے پر مرا ہوا، اور وہ ماں بھی جو ہے وہ شہید ہوئی ہوئی۔ تو جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے، چودھری مختار صاحب، یہ جو ہے نا سینٹر اعجاز چودھری، اس کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا اور بھائی 8 میری آنکھوں کے سامنے شہید کیے گئے۔ اور آج کا جو ہے مفتی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جن خواتین نے خود سے کنوؤں کے اندر چھلانگ لگائی ہے، جنہوں نے بوم باندھ کر اپنے جسم کے ساتھ، وہ خودکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت مفتری ہے نا، یہ مفتی تھوڑا ہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے فہد بھائی بات کر رہے تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کنڈکٹ ہمارے سامنے ہے، وہ جو مدارس کی، وہ جو بنارس کی سنی کانفرنس، وہ ہمارے سامنے ہے، نواب آف کلات کا ایکشن ہمارے سامنے ہے، گولڑا شریف والوں کا جو ہے وہ پیر صاحب بابو جی، ان کا ایکشن ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح روحانی طور پر پاکستان کو تائید ایزدی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور آپ کی اعانت حاصل ہوئی، اور کس طرح پھر روحانی وہ جو اقبال نے کہا نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ یہی تو ہے۔ بالکل بالکل۔ اور پھر اپنے مریدین کو یہ جو ہے وہ کمپیل کیا گیا، ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ جو مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دے گا ہم اس کو اپنی ارادت سے فارغ کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ تو آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور جو قرآن کریم کے اندر، میں ایک آخری بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ جس بات کے اوپر، نظریہ پاکستان کے اوپر، یہ تو میرے آپ کے سامنے تاریخ مس ہو رہی ہے، ہم کربلا کی تاریخ، ہم اہل بیت کی تاریخ پر روتے ہیں، آپ کے تو سامنے پاکستان بنا اور آپ اس کی تشکیل اور تعمیر میں شریک ہیں، لیکن ہمارے سامنے آج کتابوں کے اندر سے نظریہ پاکستان، مقاصد پاکستان، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو آج دوبارہ اس امت کو، نوجوان نسل کو، اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر اس جگہ آ کے کھڑے ہونا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، وہ کلیئر کٹ سٹینس ہمیں اپنانا پڑے گا کہ 2 قومی نظریہ ہماری نوجوان نسل کو، آج ہم اس کو دوبارہ سے اس کو باور کرائیں کہ وہ ہے کیا چیز۔ جی خالد چشتی صاحب، آپ اپنا انٹیک دیں پاکستان کے بننے کا دن 27 رمضان۔ کہ 27 رمضان پہ تو پہلے بات ہوگی، بٹ پاکستان چاہیے کس طرح کا تھا اس پہ بھی بات کر لیں۔ 27 رمضان کے بڑا بابرکت تھا، لیکن وہ برکت کہاں چلی گئی؟ لیکن لیڈر پہ ذمہ داری ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں لیڈر کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے جیسے لیڈر پیدا کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور انفارچونیٹلی قائد اعظم کو تو مہلت نہیں ملی، لیکن اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی جو لیڈر، سو کالڈ لیڈر ہوتا ہے، دیکھیں نا، سردار عبدالرب نشتر انہوں نے کیا، لیاقت علی خان انہوں نے تیار کیا، AK فضل حق انہوں نے تیار کیا، یہ جو تھے اپنا کیا تھا، نواب بہادر یار جنگ قائد اعظم نے تیار کیا، KH خورشید انہوں نے تیار کیا، کیسی انہوں نے، یہ پیر صاحب مانکی شریف، یہ سارے لوگ انہوں نے تیار کیا، انہوں نے کی ٹیم کیا۔ لیڈر ناصر صاحب ایگزامپل سیٹ کرتا ہے۔ جی جی، میں یہ عرض کروں، میں ایک ممتاز مفتی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ میرے پاس ایک پولیس افسر آیا، اس زمانے کا ایک مسلمان سروس میں تھا، اور آ کے اس نے کہا کہ پاکستان بننے والا ہے، اور میرے ہاتھ ایک فائل چڑھی ہے جو میں ٹرانسفر کرنی تھی ایک جگہ سے دوسری، اور میں نے جب پڑھایا تھا اس کے اندر کانگریس قدرت اللہ صاحب نے، جی قدرت اللہ صاحب، تو لکھا کہ میں فائل ٹرانسفر کرنی تھی، تو انہوں نے مجھے آ کے بیوروکریٹ نے کہا کہ یہ اس میں پلان ہے جو پاکستان کے فیل کرنے کا، سارے اسٹریٹجی لکھی ہے انہوں نے، اس نے کہا قائد اعظم کو بتاؤ،
تو قائد اعظم کے پاس وہ چلا گیا پولیس آفسر اور جا کے اپوائنٹمنٹ کے بغیر بڑا زور لگایا اور ضد کر کے اپوائنٹمنٹ لی قائد اعظم کے پاس اور جا کے کہا کہ میرے پاس ایک سیکریٹ ہے آپ کے لیے, میں پولیس میں ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ ایز اے پولیس آفسر آپ مجاز ہیں یہ سیکریٹ میرے سے شیئر کرنے کی؟ تو اس نے کہا جی نہیں. سوچیں ذرا, یہ نہیں پوچھا بتاؤ کیا لکھا ہے, سیکریٹ شیئر کرنے کے مجاز ہیں ایز پر یور ڈیوٹیز ایگریمنٹ. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ پاکستان بنا تو تم پاکستان شفٹ کرو گے؟ اس نے کہا جی ضرور ڈیفینیٹلی. انہوں نے کہا تم جیسے افسروں کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے, اور اس کو واپس بھیج دیا. اب یہ اور اسٹینڈرڈ اس کے بعد پھر وہی افسر ہم نے بنائے جنہوں نے پاکستان کے سارے راز جو تھے باہر جا کے وہ اگل دیے. میں غازی صاحب کو پہلے بھی دفعہ سنا چکا تھا ان کے پروگرام میں. وہ دیکھیں اسٹینڈرڈ کیا لیڈر سیٹ کرتا ہے. حضور پہلے ذکر کیا شروع کے پروگرام, وکالت چھوڑ دی کہ اب میرے پاس کیس اس لیے آئیں گے کہ میں لیڈر مشہور ہو چکا ہوں. ہم کاروبار شروع کرتے ہیں کہ حکومت میں آ گئے. ہاں جی, اب الٹا چکر ہے نا. ہاں جی, وہ وکالت چلتی, اتنی مہنگی وکالت چھوڑ دیتا ہے ایک شخص. اور اس سے بھی بڑھ کر جو میں سنایا, سوری ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن, آپ نے کہا نا پاکستان کس طرح کا بالکل اگر وہ عمل کر لیتے ہم, یہ باتیں سر ہمیں بار بار سنانی ہے. کیپٹن گل حسن سر جو بعد میں آرمی چیف بنے, جنرل گل حسن, آپ اس کی کتاب پڑھیں میموائرز. جی وہ لکھتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا, ایک شخص آیا جس کو میں نہیں جانتا تھا. اس نے آگے کہا کہ میں قائد اعظم کا بھائی ہوں. اس کا نام تھا احمد علی جناح, اور وہ سگا بھائی تھا. اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا قائد اعظم کو, اور اس میں لکھا ہوا تھا احمد علی جناح بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. بھائی نے پوچھا اے ڈی سی نے, کیپٹن گل حسن نے, کہ آپ نے ٹائم لیا بھائی سے؟ اس نے کہا نہیں, کارڈ دے دو. جا کارڈ دیا. جا کے پوچھا اے ڈی سی سے, بھائی نے میرے ٹائم لیا تھا؟ اے ڈی سی نے کہا نہیں جی ٹائم نہیں لیا تھا, صرف کارڈ دینے کو کہا ہے. اور وہ حقیقی بھائی تھا قائد اعظم. لال پین پکڑا, جو دوسری لائن لکھی تھی جس پہ لکھا تھا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان, اس کو لال پین سے کاٹا. اور انگریزی میں اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ اس میرے بھائی کو کہو کہ نیا کارڈ بنوائے تو شاید مل لوں. نیکسٹ. کیا بات حضور یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ اقربا پروری جس کو ہم کہتے ہیں, جی اپنوں کو نوازنا. لیکن کارڈ پہ گوارا نہیں کر رہا کہ بھائی میرا نام لکھا جائے اور یہ ریفرنس میرے کے ساتھ شمار کیا جائے. جی تو وہ سنائے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کیسا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کو ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم. اللہ نے وہ زمین ان کے لیے لکھ دی, لیکن جب انہوں نے سستی کی تو 40 سال تک ملی نہیں تھی. بھٹکتے رہے وہاں. بے شک دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات ہے, مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں, کیونکہ بہرحال یہ خلافت راشدہ کے ماڈل پہ ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی پہ تشریف لائے, اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں عبادت کر رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں, مگر وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر بیٹھے ہوئے اور اپنے اپنے کلانز کے اعتبار سے بیٹھے ہوئے. یعنی وہاں پہ جتنے قبائل ہیں وہ قبائل کے اعتبار سے بیٹھے ہوئے, اور بظاہر اس میں کوئی غیر اسلامی بات بھی نہیں ہے, کر بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر رہے ہیں. جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے, میرا دل کرتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کیا کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم یوں ہی بیٹھے رہے تو تمہارے اندر قبائلی عصبیت دوبارہ جاگ جائے گی, تم اللہ کا نام بھی قبیلوں کے ساتھ گڈمٹ کر کے لیا کرو گے. دیکھیں نہیں آپ نے شناختی کارڈ دیکھے پنجابیوں کا ہے, گولیاں مار دی. ایبسلیوٹلی. تو میں اسی طرح بڑھ رہا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مینیفیسٹو دیا, عبادت میں بھی اکٹھے ہو جاؤ. یہ جو تراویح کو آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کیا, اس کے پیچھے بھی یہ لاجک تھا کہ ہم نے اپنی 1.5 اینٹ کی مساجد کو پیچھے کرنا ہے. قائد اعظم اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز اسی نان سیکٹیرین ورژن آف ریلیجن کے علمبردار تھے. انہوں نے کبھی کسی اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کی. اسکول آف تھاٹ ذاتی طور پہ ہوگا اور وہ تھا, لیکن پبلک ڈومین کے اندر آپ نے اپنے اسکولز آف تھاٹس کو پیچھے کر لینا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے, کنسنسس کی بات کرنی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری آج محراب و منبر کے اوپر ہے. ہم کون سے موضوعات ڈسکس کریں؟ کیا وہ موضوعات وہ ہیں جو میری قوم کی ضرورت ہے؟ کیا میری یہ ضرورت ہے آج کہ میں صحابہ اور اہل بیت کے نعوذ باللہ کمپیریزنز کروں اور تقسیم در تقسیم کروں, نور و بشر کی کیسے کروں؟ گریڈنگ میں کر رہا ہوں آج بیٹھ, گریڈنگ میں کروں. بھائی ہم نے تو ان ہستیوں سے مورلز لیسنز لے کے قوم کو تعمیر کرنا ہے. پاکستان از لیگنگ بیہائنڈ. کیوں؟ ریلیجس ڈویژن, سیکٹیرین ڈویژن,
ट्राइबल डिवीजन, कायद आजम ने हमेशा इन चीजों के खिलाफ बात की है, उनकी तकरीरें हैं, आई रिजेक्ट प्रोविंशियलिज्म। क्यों हम इसको रियासत मदीना का अक्स कहते थे कि वहां पर ट्राइबलिज्म को सरकार दो आलम ने रिजेक्ट किया था, यहां पे प्रोविंशियलिज्म को मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट किया था। बहुत खूबसूरत बात। नेपोटिज्म की बात है, कायद आजम ने रिजेक्ट किया, जैसे अभी ये वाकया कोट किया गया, ऐसे बीसियों और वाकयात हैं। सरकार दो आलम की यही स्पिरिट है, अपने खानदान को नहीं नवाजा। लेकिन फिर शाहजी टके नहीं ना मिलते। जब तक मैं प्रोविंशियलिज्म की बात ना करूं, जब तक मैं अपने मसले की बात ना करूं, दूसरे को गाली ना दूं, तो फिर पैसे नहीं मिलते ना। पैसे क्या साहब, एक फैसला हमें कलेक्टिवली करना है कि क्या मेरा जाती मफाद कौमी मफाद से सुपीरियर है? हाँ, सुपीरियर अगर तो जाती मेरा जाती सुपीरियर मफाद सुपीरियर है। अगर तो जाती मफाद सुपीरियर है तो मेरा ख्याल है ये दस्तरखान लपेटें और जाती मफाद की बात करते रहे। शाह जी जाती मफाद ही है ना सारा। लेकिन अगर कौमी मफाद सुपीरियर है और दीनी मफाद सुपीरियर है, जो कि है हकीकत में, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, मैं इंडिविजुअल जितनी भी कामरानी हासिल कर लूं, अगर मेरी कौम बर्बाद है, मेरी इंडिविजुअल कामयाबी बहुत टेम्पररी होगी। कोई शक। आई विल बी अ पेरिशेबल मैन, आई विल बी अ डिस्पोजेबल कैरेक्टर। ये आज की इंटेलिजेंसिया को, हमारे पावर सेंटर्स को ये फैसला करना पड़ेगा। आज इस मुल्क को हमने रूल ऑफ लॉ के तहत लिया था, रूल ऑफ लॉ पे जाना पड़ेगा। आईपीपीज वाले और ये जो शुगर माफिया है, ये चंद खानदान है शाह साहब, जिनकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। चंद खानदान है, इसमें कोई शक नहीं। और किबला गाजी साहब, इसके पीछे एक बड़ी डिबेट भी है। बड़ी डिबेट ये है कि क्या मुल्क को हमने ब्लाइंड कैपिटलिज्म पे चलाना है? अगर ये अंधा सरमायादाराना निज़ाम यूं चलता रहा तो हम तो सरकार दो आलम के निज़ाम पे आए ही नहीं ना। सरकार दो आलम ने, इस्लाम ने एक इक्तसादी निज़ाम दिया था। ये जो हम देख रहे हैं कि दौलत मरकूज, इर्तकाज है दौलत चंद खानदानों के अंदर हो रहा है। कैला यकून दौलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, तुम्हारी दौलत तुम्हारे अमीरों में, कुरान कहता है, ना घूमती रहे। इट शुड बी करंट करेंसी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को खात्मा करना है। मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ कैपिटल की बात करता है दीन। तो जब आप उस निज़ाम पे आएंगे नहीं, देखिए मैं एक बड़ी बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ। हम आज किसी इंडिविजुअल को टारगेट तो बड़े आसानी से कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स हैं। बात इंडिविजुअल्स की नहीं है, बात सिस्टम्स की है। द प्रॉब्लम इज सिस्टेमिक। हम जिस सिस्टम के अंदर चीजों को डाल रहे हैं, आज कुछ अफराद गलत है, सिस्टम यही रहेगा, दोबारा कोई और अफराद वही गलती करेंगे। जब तक हम उन वैल्यूज को नहीं लेके आते, उन प्रिसेप्ट्स को, उन एथिक्स को जिन पे इस्लामिक पॉलिटी खड़ी होती है, चेंज नहीं आ सकती। चेंज किसी पॉलिटिशियन के आने जाने से नहीं आनी, चेंज सरकार दो आलम के साथ कनेक्ट होने से आएगी। और ये फैसला हमने कलेक्टिवली करना है। यहां पर कल्ट्स को फॉलो ना करें। ठीक, हम कल्ट फॉलोइंग में चले गए हैं। कल्ट से निकल कर सरकार दो आलम के पास आ जाए, खिलाफत राशिदा के बाद आ जाए। खिलाफत राशिदा इज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इस्लाम। क्या हमें पता है कि सैयदना उमर फारूक का क्या मॉडल था? मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या था? उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह डेवलप किया था? उनका सेक्रेटेरिएट कैसे काम करता था? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वहां पे। किसी रिश्तेदार को वेरियन मॉडल नहीं चाहिए। किसी रिश्तेदार को कोई होता नहीं। जब आप अक्सर कोट करते हैं, जब जनाबे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब गए हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप कमिश्नर लगा दें या गवर्नर लगा दें, तो आपने फरमाया कि मैं आपको आपके नफ्स का कमिश्नर और हाकिम लगाता हूं। आपने नहीं लगाया उनको, और लोग थे जो फारूक आजम ने किसी बेटे को नहीं लगाया। और देखें, यहां पर ये बात भी कहनी होगी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रिंसिपल है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। राइट मैन फॉर द राइट जॉब के प्रिंसिपल पर, मेरिटोक्रेसी के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मीर ने कहा, और ये पाकिस्तान के लिए उसने कह दिया बहुत पहले, ना कदर शनासी से खलाए की जहां में जो अहले हुनर है उसे इनकार हुनर है। हाँ, देखे ना, जो कॉम्पिटेंट है उसको उठा के बाहर फेंक दो। कॉम्पिटेंट से नैले इकट्ठे करो। तो वही वो आपकी जो इस्तिलाह है लल्लू बाटे। जब लल्लू बाटों का इस्तेमाल होगा तो फिर कौम तो इसी तरह होगी ना। हाय हाय। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ जाए। प्रोफेसर साहिबा लौट जा। अहदे नबी की सम तरफ तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तका दरकार है। किबला, आज जैसे सिस्टम की बात कर रहे थे, तो मैं एक माँ होने के नाते से
پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ سیاسی شعبدہ بازوں ہمیں اتنا تو بتلاؤ وطن کا نوجوان ہر ایک سے روٹھا ہوا کیوں ہے؟ وہ ملک کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور پوری دنیا میں کیا واحد ایک ہی جگہ ملی تھی اسلاموفوبیا کے لیے اپنا اڈا بنانے کے لیے؟ واشنگٹن پوسٹ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں. یہ مائیں جو گھروں میں بیٹھ کے صرف بریانیاں پکاتی ہیں نا، ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کتنی خواتین تھیں جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے، تشکیل پاکستان کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی یونٹی، اپنا سب کچھ قربان، اپنی اولادیں قربان کی. تو آج ہم اس ملک سے جو محبت جو لوگ رکھتے ہیں وہ کیا اپنے بچوں کو کھلائیں؟ وہ حب الوطنی میں کیا اپنے بچوں کو دیں؟ ان کی اولادیں پڑھ کے اتنی قابل اولادیں وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیں ہم یہاں کس برتے پہ رہے؟ نہ یہاں نوکری، نہ یہاں کاروبار، نہ یہاں لا اینڈ آرڈر، نہ انصاف. وہ جو کہا تھا نا حبیب جالب نے کہ 20 گھرانے ہیں آباد، پاکستان زندہ آباد. یہ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے وہ نعرہ اب تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اس فکر کو آپ، اور جو 2 قومی نظریہ اس کو آپ لے کر چل رہے ہیں. ورنہ آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ وہ جو آزاد بن حیدر وہ آخری آدمی تھا کہ ان جیسے لوگ جنہوں نے نظریہ پاکستان کو نوجوان نسل تک پہنچایا. تو آج جو جتنے بھی لوگ ہماری بات کو سن رہے ہیں، جو صاحبان بست و کشاد ہیں، میں ان کے آگے ایک ماں ہونے کے ناطے دست بستہ یہ عرض کروں گی کہ ملک کی طرف توجہ دیں. اور وہ جو علامہ کی بات پہ بات ختم کروں گی، انہوں نے کہا تھا فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. من حیث الامہ اور من حیث الملت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ شاہ جی لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی. ایک سیکنڈ چاہتا ہوں جی میں ایک بات، وہ بے بسی کے ہاتھوں ہوتا ہے خون دل. وہ یہ کیا ہوگا سر؟ اتنے بے بس ہم ہو گئے پوری قوم. دیکھیے ہمارے لیے جو کاظم صاحب نے کہا، ہم سارا دن یہی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تو انڈسپیوٹڈ ہے، لیکن ہمارے لوگ جسٹیفائی یہ کر لیتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہم کہاں فالو کرتے ہیں. میں قائدم کی کیوں باتیں کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یار 77 سال پہلے 78 سال پہلے ہمارے جیسا ایک شخص تھا، وکیل تھا، واہ واہ، کاروبار کرتا تھا، فیملی لک آفٹر کرتا تھا، ہم جیسا تھا. اس کو تو فالو کرنا مشکل نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو اس نے مثالیں سیٹ کی تھیں، اگر آپ اس کا 10% بھی کر لیں، غازی صاحب ایگری کریں گے. بالکل. اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا 10% اپنا لو تو یہ ملک پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. شاہ جی لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی.